صرف 1 منٹ. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم لوگ آدھی پونی معلومات کی بنیاد کے اوپر بغیر پورا پس منظر جانے ہوئے کیسے کسی بارے میں کوئی اپنی رائے قائم کرتے ہیں، کسی فرد کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں، اور جب وہ رائے قائم کر لیتے ہیں تو پھر اسے فرض عین سمجھتے ہیں کہ اپنے بیانیے کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں. کیا پتہ ہمارا وہ بیانیہ غلط ہو، تو پھر ہم جو اس کو پھیلا رہے ہیں ہر طرف گوسپس کے ذریعے اور فیس بک کی پوسٹروں کے ذریعے، تو کیا ہم ایک گناہ عظیم میں شریک نہیں ہو رہے؟ ہوتا ہے بعض اوقات پس منظر اگر معلوم نہ ہو آپ کو تو آپ ایک رائے قائم کر سکتے ہیں. جیسے رائے قائم کی تھی شاہدہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو اس کے باپ کی میت پہ اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. وہ کچھ یوں تھا کہ شاہدہ کے والد کا اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، دن دے ڈیتھ ہو گئی، اور اسپتال والوں نے فوری طور پہ ڈیڈ باڈی بھی حوالے کر دی کہ آپ پہلی فرصت میں ان کی تدفین کروا دیجیے. اتفاق کی بات ہے کہ سارے عزیز و اقربا سب یہیں پہ تھے، کسی عمر سے آنا نہیں تھا. چنانچہ طے یہی ہوا کہ 4-5 گھنٹے کے بعد مغرب کی نماز کے فوراً بعد تدفین کر دی جائے. صرف ایک بیٹی تھی جس سے اس وقت رابطہ نہیں ہوا تھا. اتفاق سے اس کا موبائل فون بن جا رہا تھا، شادی اس کی ہو چکی تھی، تو چنانچہ بھائی گئے لینے کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ اس کی کسی سہیلی کی شادی تھی اور وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی ہے، اور وہیں سے وہ وہاں گئے. معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دلہن کو لے کے بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہے. کون سے بیوٹی پارلر، کیا بیوٹی پارلر، وقت بڑی تیزی سے نکل رہا تھا. اور اس کے بعد جب شاہدہ تیار ہو کے نکلی اپنی سہیلی کی شادی کے لیے فل میک اپ میں، تو بھائیوں نے یہ خبر سنائی. اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہ بدواسی کے عالم میں بیٹھی اور چیختی تھارتی میت کے گھر پہنچ گئی. سب لوگ انتظار میں تھے کہ شاہدہ آئے، آخری دیدار کرے تاکہ تدفین ہو سکے. لوگوں نے دیکھا ایک لڑکی فل میک اپ میں چلی آ رہی ہے میت کا آخری دیدار کرنے کے لیے. 6 مگوئیاں شروع ہو گئی. کیا زمانہ آ گیا ہے، باپ کی لاش گھر میں رکھی ہے، لیکن بیٹی پہلے جا کے بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی، اس کے بعد وہ میت کے گھر میں آئی ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بات سوشل میڈیا میں ملا دی. ذرا سوچئے کیا ظلم ہے یہ. پس منظر شاید آپ کے علم میں نہ تھا، لیکن کسی کے جذبات سے کھیلنا صرف اس لیے کہ آپ کی سوشل میڈیا تک رسائی ہے، یہ مناسب بات نہیں. سوشل میڈیا میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا نے وہی کام کیا ہے جو پہلے ساحر نے کیا تھا. اصل میں کہتے یہ ہیں کہ کسی شہر میں ایک ساحر پہنچا، کوئی جادوگر پہنچا، تو اس نے دیکھا یہ کہ اس شہر کے لوگ آپس میں بہت ہی محبت سے میل ملاپ سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور کسی قسم کی ان میں کوئی شکایتیں نہیں ہیں. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دوسروں کو بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہیں، دوسروں کے بزرگوں کو اپنے بزرگ سمجھتے ہیں، اور پورا شہر جو ہے وہ آپس میں ایک ہی کنبے اور ایک گھر کی طرح رہتا ہے. اس ساحر نے یہ کیا کہ رات کو سحر کے عالم میں روایتوں میں آتا ہے کہ پورے شہر والوں کی زبانیں نکالی، پھر اس کے اوپر ایک جادو کیا، اور جادو کرنے کے بعد وہ زبانیں ان لوگوں کو واپس کر دیں. اور وہ جادو یہ تھا کہ جب یہ بولیں گے تو کسی کے خلاف برا بولیں گے، بولنا کوئی چاہتے ہیں لیکن منہ سے ان کے زہر اٹھا جائے گا. پھر یہ ہوا کہ پورے شہر میں ہر آدمی دوسرے کے خلاف زہر اگلنے لگ گیا، اور ہر ایک کے خلاف ایسی ایسی باتیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جائے. ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں اور دوسرے کو غلط ہیں. جب حالات بہت خراب ہوئے تو کہتے ہیں کہ پھر ایک دوسرا ساحر وہاں سے گزرا، اور وہ بڑا پریشان ہوا. وہ اچھا ساحر تھا. اس نے کہا یہ اچھی بڑی بستی تھی، یہ کس نے برباد کر دی؟ لوگوں کی زبان کے اوپر تو پہلے جادو کیا جا چکا تھا، وہ ساحر اس جادو کا توڑ نہ کر سکتا تھا. چنانچہ اس نے ایک دوسرا سحر کیا، ایک دوسرا جادو کیا. وہ سحر اور وہ جادو یہ تھا کہ اس نے لوگوں کے کانوں میں ایک ایسا جادو کر دیا کہ جب کوئی ان سے کوئی غلط بات کرتا تھا، کوئی برائی کرتا تھا، کوئی اس قسم کی باتیں کرتا تھا کہ ان کا دل دکھے،
تو ان کو آواز ہی نہیں آتی تھی. آواز آتی تو جواب دیتے نا. دوسرے ساحر نے, اچھے ساحر نے کانوں پر یہ جادو کر دیا کہ باتیں اگر اچھی ہوں گی تو کان میں آئیں گی, اور اگر اچھی نہیں ہوں گی تو سرے سے آواز ہی نہیں آئے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے بولنا آہستہ آہستہ کم کر دیا. اب فائدہ کوئی نہیں ہے کہ جب دوسرا آدمی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, جواب ہی نہیں دیتا ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شہر, وہ علاقہ دونوں ساحروں کے شہر سے باہر نکل آیا. نہ زبانیں زہر اگلتی تھی, نہ کان بند ہوتے تھے. سوشل میڈیا, اگر اس پر آپ کو رہنا ہے تو اس سے صرف اچھی باتیں سیکھیے, اور اگر آپ کو یہ زہر توڑنا ہے تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہے. کوئی کتنی ہی بات کیوں نہ کرے, نظر انداز کرے. یہ زندگی بہت مشکل ہے, لیکن اسے آسان بنا سکتے ہیں. کبھی سمجھوتا کر لیجئے, کبھی نظر انداز کر دیجئے, لیکن کچھ بھی کریں اس کا نوٹس نہ لیں, کسی کو جواب نہ دیں. تلخیاں وہیں سے بڑھتی ہیں جہاں آپ اپنا نقطۂ نظر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے, لوگ صرف مزے لیتے ہیں دونوں کے. یا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.